السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اپنی اسکرین پر ایک ویڈیو آپ چلتی ہوئی ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اسی کے حوالے سے آج بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک شخص نے بخاری کی ایک روایت کو طعن کا نشانہ بنایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے کہ انہوں نے ایک علاج کے طور پہ خاص قبیلے کے لوگوں کو اونٹ کا دودھ اور اس کے علاوہ اس کا یورین جو ہے اس کو یوز کرنے کے لیے ایز میڈیسن کہا تھا۔ تو اسی کے حوالے سے آج بات کریں گے اور اسی ویڈیو کے کانٹیکسٹ میں کریں گے، اس پہ ہم نے کیا کمنٹ کیا، پلس اس کے اوپر کچھ اہل تشیع نے کیا کمنٹ کیے، وہ سب چیزیں آگے چل کے، بلکہ اہل تشیع کے گھر سے بھی حوالے کچھ دکھائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس معاملے کے اندر شیعہ سنی ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو خیر، یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھ لی، اس ویڈیو کے اوپر ہم نے کیا کمنٹ کیا، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے صحیح بخاری کے اندر 4610 5686 5727 اور بہت سی اور روایتوں کے اندر اس واقعے کا ذکر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ عقل یا عورین کے قبیلے کا کوئی لوگ آئے اور ان کو بیماری کا شکار ہو گئے، وہ اور ایسی ایکسٹریم بیماری کا شکار تھے کہ ان کو سمجھ لیجئے مدینے سے دور بھیجا گیا، اور جہاں پہ بیت المال کے اونٹ تھے وہاں پہ ان کو کہا گیا ایز ٹریٹمنٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے دودھ، اونٹ یا اونٹنی کا دودھ جو ہے پلس یورین ان کا مکس کر کے یا پھر اس سے آپ نے اپنا اس کا علاج کرنا ہے، اور ان کو مدینے سے بھی دور کر دیا گیا۔ یہ نہیں کیا گیا کہ ان کو مدینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دسترخوان پہ ہی اس معاملے کو کیا، نہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کو دور کر دیا گیا ایز ٹریٹمنٹ۔ ہوا یہ، وہ بالکل صحت مند ہو گئے۔ جب وہ صحت مند ہوئے اور ان کی بیماری سے ان کو نجات مل گئی، تو جناب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے یا بیت المال کے چرواہے کو سمجھ لیجئے ختم کیا، وہاں سے اس کو شہید کر کے، اور سارا بیت المال کے اونٹ وغیرہ لوٹ کے نکل گئے۔ پھر ان کے اوپر اسی حساب سے حد جاری کی گئی اور ان کو بھی سزائے موت سنا دی گئی۔ خیر، یہ واقعہ تو ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ آج کے دور کے اندر اس کے اوپر مختلف ملحدین یا پھر مختلف مذاہب کے لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ کے نبی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس طریقے سے یہ جو کیمل یورین ہے اس کے استعمال کرنے کا آرڈر کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے اس ویڈیو پہ کمنٹ کیا، وہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم نے کہا اس بندے کو، اور اس وقت بھی تقریباً سمجھ لیجیے ہاف سینچری کے قریب لوگوں نے اس کمنٹ کو لائک بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود اس کو پیا تھا، نہ اس کو اپنے دسترخوان پہ منگوایا، بلکہ یہ ایک خاص موقع پر علاج کے لیے تھا۔ مثال کے طور پہ آج اگر ڈاکٹر ایک کینسر کے مریض کو کوئی دوائی تجویز کرتے ہیں، لیکن نہ وہ اس کو خود کھاتے ہیں نہ کسی اور کو کہتے ہیں کہ یہ دوائی کھاؤ، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ان کو عقلی جواب دیا اس چیز کا۔ تو اس سے بھی یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ کوئی عام حکم نہیں تھا، جس طریقے سے میڈیسن کے لیے حکیم یا اطباء یا پھر ڈاکٹر ایک خاص میڈیسن، ایک خاص ٹریٹمنٹ ایک خاص قسم کے لوگوں کے اوپر ایز لاسٹ ریزورٹ کرتے ہیں، بلکہ آپ یہ چیز بھی جانتے ہوں گے، بلکہ جو میڈیکل سائنس سے یا پھر سمجھ لیجئے میڈیسن کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ یہ جو مختلف جانوروں کا یورین جو ہے وہ مختلف ایکسٹریم لیول کی دوائیوں کے اندر بھی یوز کر لیتے ہیں، حکیم بھی یا اور میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ لوگ بھی۔ لیکن بہرحال کٹ دا سٹوری شارٹ، جب یہ ویڈیو پہ ہم نے بھی کمنٹ کیا، کچھ شیعوں نے بھی کمنٹ کیا کہ پراؤڈ ٹو بی شیعہ اور اس طرح کی چیزیں، اور وہ یہ شو کر رہے تھے کہ جیسے شیعوں کے ہاں ایسی کوئی روایت نہیں پائی جاتی، یہ صرف سنیوں کے ہی حدیث کی ٹیکسٹ بکس کے اندر یا بخاری کے اندر دیگر کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ تو پھر ہم نے سوچا اس کا بھی ان کو جواب دیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آگے چل کے ابھی دیتے ہیں، لیکن بہرحال اسلام جنہوں نے اس کا انکار کرنا ہے نا، تو وہ سمجھ لیجئے جن لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سجیسٹڈ ٹریٹمنٹ سے شفا بھی ملی، انہوں نے بھی اسلام کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے، یا وہ مرتد ہو گئے۔ تو اگر وہ لوگ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ٹریٹمنٹ سے فائدہ ہوا تھا وہ اس اسلام کا انکار کر دیں گے، تو کجا آج کے لوگ، وہ تو پہلے ہی اسلام کا انکار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ان کو جو مرضی دلیلیں دیں، انہوں نے ماننا نہیں ہے اگر ان کے نصیب میں یا حق کا انکار لکھا ہے یا حق کا یہ انکار کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو خیر، یہ ایک معاملہ تھا جس کو ہم نے سوچا آپ کو سمجھائیں، بتائیں کہ میڈیکلی بھی اس کے اندر کوئی ایشو نہیں تھا، اور پلس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کوئی بندہ کسی بھی ایک صحیح روایت سے نہیں ثابت کر سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی دسترخوان لگوایا ہو اور وہاں پہ جو اونٹ ہے اس کا یورین یا اس کا پیشاب جو ہے اس کو ایز غذا کے طور پہ یا ایز مشروب کے طور پہ پسندیدہ قرار دیا گیا ہو یا پھر اس کو لایا گیا ہو۔ تو اس لیے یہ چیز
سب جو مسلم غیر مسلم سب یا منکرین حدیث بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایسا کوئی آرڈر تھا، ایسا تھا، تو آپ نبی علیہ السلام سے ہمیں چیز ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام نے خود کبھی ایسا پی کے کیا، یا پھر خود سے اپنے صحابہ کو جو ہے جو ایسا معاملہ کروایا۔ بالکل نہیں، آپ کو کوئی ایسی روایت پوری دنیا میں کبھی بھی نہیں مل سکے گی کہ نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے کیمل یورین کو کسی بھی حوالے سے میڈیسن کے علاوہ کبھی کہیں پہ بھی نہ خود استعمال کیا، نہ کسی کو سمجھ لیجیے اپنے صحابہ کے لیے ایز غذا کے طور پہ استعمال کیا۔ اچھا جی، اب شیعوں کے ذخیرے کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیعوں کے حوالے سے پہلے تو ہم آپ کو سمجھا دیں کہ ان کے فقہا بھی جو ہیں یا ان کے جو ان سے اس وقت چل رہے ہیں مختلف سیستانی بھی یا پھر اور، ان کے فتویٰ جو ہے نا یہ روایتوں سے بھی اوپر سمجھتے ہیں۔ آگے چل کے روایت بھی آپ کو دکھا دیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو ہم سیستانی صاحب کا فتویٰ دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیستانی صاحب کا سمجھ لیجئے فتویٰ ہے 2644، اور اس کا اگر کوئی کہے گا تو ہم اس کو آن لائن لنک بھی دے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ حرام گوشت حیوانات کا پیشاب پینا حرام ہے، اسی طرح حلال گوشت حیوان یعنی جو حلال جانور ہیں ان کا حتیٰ کہ احتیاط لازم کی بنا پر اونٹ کے پیشاب کا بھی یہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یعنی ان کا پیشاب ویسے تو فی نفسی حرام والے کیٹیگری میں جاتا ہے احتیاط کی وجہ سے، بریکٹ میں انہوں نے احتیاط لکھا ہوا ہے، لیکن علاج کے لیے اونٹ، گائے اور بھیڑ کا پیشاب پینے میں اشکال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ پھر شیعہ سنی اکٹھے ہو گئے، بلکہ ہمارے ہاں تو اس چیز پہ اختلاف ہے نا کہ گائے یا بھیڑ کے پیشاب کے حوالے سے کچھ لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ علاج میں بھی اس کا استعمال ہوگا یا نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اشکال ہی نہیں ہے۔ علاج کے لیے اونٹ کا چاہے آپ پیشاب پئیں، چاہے گائے کا چاہے بھیڑ کا، یہ سیستانی صاحب کا فتویٰ ہم نے آپ کے سامنے لگا دیا۔ تو ہو گیا مسئلے کی حد تک۔ اب ہم ان کی بہت اس وقت خاص طور پہ آج کے دور کے اندر ان کے سمجھ لیجئے ایک عالم دین نے موجم الاحادیث المعتبرہ کتاب مرتب کی کہ شیعوں کی جو معتبر احادیث کی کتابیں ہیں نا اس میں سے حدیث ہے نکال کے احادیث نکال کے ایک جگہ پہ کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ تو اس محسنی صاحب نے تو اس کے اندر بھی اگر ہم آپ کو اس کا بھی آپ کو حوالہ لگا دیں گے کہ انہوں نے بھی سیم وہی روایت جو ہے اپنے اس موجم کے اندر، موجم احادیث المعتبرہ کے اندر جو ثالث کے اندر نقل کی، کہ سیم وہی واقعہ کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے ایز سمجھ لیں ٹریٹمنٹ کے طور پہ ایک قبیلے کے لوگوں کو اس طریقے سے کیمل یورن یا سمجھ لیجیے اونٹ کے پیشاب کو استعمال کرنے کی اجازت دی، اور ان کے صحت والا معاملہ بھی ہوا۔ تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں تھا، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف سے تجویز کردہ ایک علاج تھا، اور خود انہوں نے اس کو کوئی نہیں استعمال کیا، نہ ہی اپنے صحابہ کو اس کے کھانے کے طور پہ ترغیب دے کے استعمال کروایا، نہیں، یہ صرف ایک خاص موقع تھا، اور وہ بھی لوگ مرتد ہوئے، ان کو اس علاج کے طور پہ معاملہ کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کا فہم عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، چاہے وہ منکرین حدیث میں سے ہو، چاہے ملحدین میں سے ہو، چاہے غیر اسلام لوگ ہوں، غیر مسلم لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔